اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ سامعین گرامی، ہم محرم 1443 ہجری کے حوالے سے ایک گفتگو بطور دعوت فکر آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور اس گفتگو کا عنوان ہے قرآن اور کربلا۔ اب یہ ایک ایسی گفتگو ہے کہ جسے ہم مسلسل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، اور مختلف قسطوں میں آپ اسے سماعت فرمائیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اقدام امام مظلوم آقا و مولا امام حسین ابن علی علیہ السلام، کہ جس کو ہم کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں، واقعہ کربلا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پر دین حقہ اور تبلیغات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی اور اصلی شکل کا دفاع ہے، اور ایک ایسا اقدام ہے کہ جس نے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی پیغام کو ایک مرتبہ حیات جاویدانی عطا کر دی ہے۔ تو اس عقیدے کے پیش نظر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ ایک قسم کا ہمارا دعویٰ ہے، تو دعوے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل اور کوئی نہ کوئی ایسی عقلی اور منطقی ہماری گفتگو میں حیثیت ہونا چاہیے کہ ہر شخص غور کرنے پر مجبور ہو۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ غور کرنا چاہے، نتیجہ فکر اس کا کچھ بھی نکلے، لیکن کم از کم ہماری طرف سے مواد پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ ہماری گفتگو اس طریقے سے مرتب ہو کہ ہم ایک طرف وہ ہستیاں کہ جنہیں ہم پیغمبر اسلام کے نفوس کہتے ہیں، جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، جنہیں ہم اس منزل پر سمجھتے ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا مقام دین حقہ کے پورے ڈھانچے میں کیا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کا کیا کردار ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے نتائج فکر کو تقویت دینے کے لیے قرآن کا سہارا لیں گے، اور قرآن کی آیتیں ہر نقطے کے لیے، ہر دعوے کے لیے پیش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہمارا سلسلہ گفتگو ہے وہ ایک ایسے انداز کو اختیار کر لے گا کہ ہم اس موضوع کو اس مواد کے مطابق قرار دے سکیں، یعنی قرآن اور کربلا۔ تو یہ تو ہمارا ایک بہت ہی واضح تعارف ہے پورے سلسلہ گفتگو کا، یہ آپ ذہن میں رکھیں، اور اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ آغاز میں ظاہر ہے کہ بنیاد ہمارے اپنے عقائد پر ہے، اور
ہمارے عقائد جو بھی ہیں ہر سننے والے کے لیے جہاں جہاں وہ متفق ہو فبہا، متفق نہ ہو یہ اس کو حق ہے. لیکن ہم مکتب تشیع کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے سامعین جو ہیں وہ ہمارے ہی ہم مکتب اور ہم مشرب ہیں. ہاں سننے کے لیے ہر شخص کو حق ہے، ہر شخص سن سکتا ہے اور اپنی رائے قائم کر سکتا ہے. تو یہاں تک گفتگو ہوئی. اب دیکھیے ہم جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ اپنے عقیدے کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء بھی ہیں اور ختم المرسلین بھی ہیں. یعنی آپ کے بعد نبوت یا رسالت یہ دونوں عہدے اور یہ دونوں ذمہ داریاں مکمل طور سے آپ کی ذات میں کامل ہو چکی ہیں. تو آپ کی جو بعثت ہوئی وہ بحیثیت خاتم الانبیاء ہوئی، بحیثیت خاتم المرسلین ہوئی، بحیثیت خاتم ہوئی. تو دیکھیے یہ ایک نقطہ ہے، ذرا آپ غور سے سنیے گا، یہاں سے ہم آپ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ خاتمیت جو ہے وہ ابدیت کی متقاضی ہوتی ہے. خاتمیت جو ہے وہ عالمینیت کی متقاضی ہوتی ہے. خاتمیت جو ہے وہ تسلسل فیض نبوت کی حامل ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انبیاء ما سبق جو 1,23,999 آپ کہہ سکتے ہیں، ان انبیاء کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبوت عامہ کے حامل تھے اور ان نبوتوں میں خاتمیت کی گنجائش نہیں تھی. یہ ممکن نہیں تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام صفات خاتمیت کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں ان کے علاوہ کوئی نبی خاتم ہوتا. اور یہ منزل اور یہ مقام جو سرکار رسالت کا ہے اسے ہم کہتے ہیں مقام نبوت کاملہ یا مقام نبوت خاصہ. مقام نبوت کاملہ اور مقام نبوت خاصہ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پروردگار عالم بحیثیت نبی ایسی ابدیت اور ایسی نبوت کہ جس میں فیض نبوت کبھی منقطع نہ ہو. فیض نبوت کا منقطع نہ ہونا خاتمیت کا تقاضا ہے. اور ایسی نبوت کہ جو ابدی حیثیت رکھتی ہو وہ سوائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی نبی میں ممکن نہیں ہے. اچھا دیکھیے یہ ہم نے کہہ دیا، اب تھوڑا سا آپ اس کے اوپر اور غور کریں. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ عالمین کا نذیر بن جائے، عالمین کو ڈرائے. اب دیکھیے یہ عالمینیت کا لفظ ہم نے ابھی استعمال کیا تھا، یہ قرآن سے ہم نے لیا. پروردگار عالم نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ رب العالمین. یعنی عالمینیت جو ہے وہ صفت
ربوبیت ہے، پروردگار عالم کی صفت ہے۔ اور اس کے بعد سرکار رسالت کے لیے کبھی رحمت للعالمین کہا اور کبھی للعالمین نذیرہ کہا۔ عالمین کا لفظ تھوڑی سی دیر کے لیے زیر غور لائیں۔ دیکھیے عالمین جمع ہے عالم کی۔ اب عالم جو ہیں وہ مکانی بھی ہو سکتے ہیں، زمانی بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ کہیں کہ یہ دنیا ایک عالم ہے، مختلف سیارے عالم ہیں، یا برزخ عالم ہے، محشر عالم ہے، آخرت عالم ہے، یا اور اس طریقے سے آپ کیفیات کے اعتبار سے یا مکانی اعتبار سے عالمین کا تصور ذہن میں قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم زمانی اعتبار سے عالمین کا تصور قائم کرنے جاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جناب آدم کا زمانہ اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس کے بعد کے زمانے میں وہ باتیں نہیں پائی جاتی، فرق ہو گیا۔ لہٰذا وہ ایک زمانہ تھا اور ایک عالم تھا، وہ بھی ایک زمانی عالم تھا۔ یا ہم کہیں کہ حضرت آدم کے بعد سے حضرت نوح تک کا زمانہ، یا حضرت نوح کے بعد سے حضرت ابراہیم تک کا زمانہ، یا حضرت ابراہیم کے بعد سے جناب موسیٰ یا جناب عیسیٰ تک کا زمانہ، یا سرکار رسالت تک کا زمانہ، یا سرکار رسالت کا زمانہ، یا آپ کے بعد مختلف ادوار جو گزرتے رہے عالم اسلام پر۔ ہر دور اپنی خاص پہچان، اپنے خاص تقاضے اور اپنے خاص حالات رکھتا ہے۔ جب وہ پہچان تبدیل ہو جائے، جب وہ تقاضے تبدیل ہو جائیں، جب وہ حالات تبدیل ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک عالم تھا جو گزر گیا، اب ایک نیا عالم وجود میں آ گیا۔ تو اس طریقے سے تا قیامت خدا جانے کتنے عالم ہائے زمانی وجود میں آئیں گے۔ اور سرکار رسالت کے لیے کہا کہ للعالمین نذیرہ، عالمین کے لیے اس کو نذیر بنایا ہے، یعنی زمانے گزرتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے، دنیا کے انقلابات آتے رہیں گے، امتداد زمانہ چلتا رہے گا، گردش روزگار جاری رہے گی، لیکن یہ فیض نبوت ختمی مرتبت ہے کہ اس پر زوال نہیں آنا ہے، یہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ تو یہ ہے وہ صفت جو کہ کمال فیض نبوت اور مقام خاتمیت اور مقام نبوت کاملہ ہے۔ سرکار رسالت ایک واحد نبی ہیں، ایک واحد رسول ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن خاتمیت بھی آپ کی ایک خصوصی صفت ہے جو اور کسی نبی میں نہیں ہے۔ اور خاتمیت کے لیے جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ عالمینیت کی بھی ضرورت ہے، ابدیت کی بھی ضرورت ہے، اور ابدیت مخصوصہ، ابدیت کاملہ کی ضرورت ہے۔ آپ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے کہا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یا کہا کہ سبحان الذی اسریٰ، جہاں پر پروردگار عالم نے معراج کا ذکر کیا تو وہاں پر بھی بے عبدہ کہا، اپنے عبد کو لے گیا، رسول کو لے گیا، نبی کو لے گیا نہیں کہا۔ یہ مقام قرب حی و قیوم، مقام قرب لم یزل ولا یزال، ایک ایسی صفت پیدا کر دیتا ہے کہ جو عالمینیت اور ابدیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ان صفات کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ آپ خاتم ہیں، تو خاتم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس اللہ نے ایسے ہی بیٹھے بٹھائی ٹھان لیا کہ اب نہیں بھیجوں گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک ایسا نبی بھیج دیا کہ جس کے فیض میں، فیض نبوت میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے کہ کوئی زمانہ اس کے فیض نبوت سے خالی ہے ہی نہیں۔
تو جب کوئی زمانہ اس کے فیض نبوت سے خالی نہیں ہے تو نبی کی ضرورت بھی نہیں۔ اب یہ تو ہم نے ایک اپنے عقیدے کی بات بیان کی، آپ اس سے متفق ہیں، سبحان اللہ، نہیں ہیں، ہمیں شکایت نہیں، لیکن کیونکہ ہماری گفتگو کی بنیاد ہمارے بنیادی عقائد دربارہ نبوت اور خاص طور سے دربارہ نبوت سرکار رسالت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے ہم ان چیزوں کو خاص طور سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں، یہاں تک تو بات ہو گئی، اب ہم ایک عقلی اور منطقی نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس میں بالکل جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دعوت فکر ہے، صرف دعوت فکر ہے، آپ اس طرح سوچ سکتے ہیں، اس لیے یہ دعوت دی جا رہی۔ اب دیکھیے وہ دعوت کیا ہے۔ وہ دعوت یہ ہے کہ عام طور پر امت مسلمہ میں جو تاثر پایا جاتا ہے، اکثر لوگوں میں جو تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لازوال دین لے کے آئے۔ اس میں کسی کو، کم از کم ملت مسلمہ کے کسی فرد کو اس پر اعتراض نہیں ہے، انکار نہیں ہے کہ بے شک آپ دین کامل لے کے آئے، آپ کے اوپر دین کا کمال وجود میں آیا، عمل میں آیا، نعمتوں کا اتمام عمل میں آیا۔ آپ ایک ایسا دین لے کے آئے کہ جس میں قیامت تک کسی اضافے کی، کسی کمی کی یا کسی رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کامل و اکمل دین ہے۔ اور آپ نے اس دین کو پوری آب و تاب کے ساتھ عالم انسانیت کے سامنے پیش کیا، اور اس طرح پیش کیا کہ ایک طرف دین کی حقانیت اور اس کی معقولیت لوگوں کے اذہان کے اوپر اثر کر رہی تھی، دوسری طرف آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی تبلیغات اور آپ کا فریضہ تعلیم کتاب و حکمت، یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ کی طرف سے جس انداز پر اس دین کی تبلیغ کی گئی، یعنی آپ کی قولی تبلیغات، آپ کے عملی اسوے کی کشش اور دین کی حقانیت اور اس کی معقولیت کی کشش، یہ تمام چیزیں ایسی تھیں کہ یہ دین جہاں جہاں نافذ ہوا عہد رسالت میں پوری آب و تاب کے ساتھ نافذ ہوا۔ اب جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ یہاں تک تو کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اب اس کے آگے جو ہمیں دعوت فکر دینا ہے وہ یہ ہے کہ عام تاثر کیا ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ وہ فیض نبوت جو عہد رسالت میں مسلمان ہونے والے لوگوں نے قبول کیا، جتنی اثر پذیری ان کے قلوب میں داخل ہوئی، جتنا انہوں نے اس سے فیض حاصل کیا، جتنا انہوں نے اس تعلیم کو اپنایا، جتنا انہوں نے اس تعلیم سے وہ امور اور وہ درجات کہ جو اس پیغام میں، اس تبلیغ میں موجود تھے، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک اور اہتمام یہ کیا
کہ اپنا کلام سرکار رسالت کے قلب پر نازل کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کلام جو معجزہ ہے، وہ کلام الہی کہ جو کبھی فرسودہ ہونے والا نہیں، وہ کلام الہی کہ جو معجزہ ہے، وہ کلام الہی کہ جس میں ہر خشک و تر کا علم ہے، وہ کلام الہی کہ جس کی عظمت، جس کی بلندی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ اتنا گراں، اتنا عظیم تھا کہ اگر قلب محمد نہ ہوتا تو یہ قرآن نازل بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس قرآن کے بارے میں پروردگار عالم نے خود اس قرآن میں یہ کہہ دیا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو وہ متحمل نہ ہوتا۔ یہ مقام قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے اس قرآن کو تحمل کیا، اس کے نزول کا تحمل کیا، اور یہ قرآن وہ تھا کہ جس نے لوگوں کے قلوب کو پلٹا دیا، جس نے لوگوں کے اذہان کو روشن کر دیا، اور صرف ایک دفعہ نہیں کر دیا، بلکہ یہ صلاحیت ہے اس میں فرسودگی نہیں ہے، اس میں کہنگی نہیں ہے، اس میں پرانا پن نہیں ہے، یہ ہمیشہ اسی طرح زندہ ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔ جو قرآن عہد رسالت کے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، الحمدللہ وہی قرآن آج ہمارے ہاتھ میں ہے، کوئی اس میں تغیر، کوئی تبدیلی، کوئی کمی، کوئی بیشی نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں وہی والی بات ہم دوبارہ گھوم کے آ رہے ہیں کہ تأثر ہمیں کیا ملتا ہے، مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا بڑا طبقہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت جو افادیت اسلام تھی، اس وقت جو کشش اسلام میں تھی، اس وقت جو اسلام کی آب و تاب تھی، اس وقت اسلام کی جو اثر پذیری تھی، وہ اس عہد کے لوگوں نے مکمل طور سے قبول کر لی، اس سے فیضیاب ہو گئے۔ لیکن جب وفات سرکار رسالت ہو گئی تو اس کے فوراً بعد جب لوگ داخل ہونے لگے ایک مرتبہ اسلام کے دائرے میں، اور انہوں نے چاہا کہ ہم اس زندہ و پائندہ دین میں، اس فطری دین میں، دین فطرت میں جو ہر انسان کی فطرت ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، کہ اے رسول آپ اپنی تمام تر توجہ اس دین حنیف، اس سیدھے اور بے عیب دین کی طرف رکھیں، کیونکہ یہ وہ فطرت ہے جس پر ہم نے انسانوں کو خلق کیا ہے، اور اللہ کا طریقہ تخلیق کبھی بدلتا نہیں ہے، یعنی ہمیشہ انسان جب بھی پیدا ہوگا، جس عہد میں بھی پیدا ہوگا، فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوگا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان پیدا ہو، نسل انسانی آگے بڑھے اور فطرت اسلام پر آگے نہ بڑھے، ہمیشہ فطرت اسلام پر ہی آگے بڑھے گی۔ تو اب ایسی صورت میں وہ عہد کہ جو ابتدائی عہد تھا، اس میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور کاملاً اسلام سے فیضیاب ہو گئے اور ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے۔ اب یہ وہ طبقہ ہے جسے ہم صحابہ کا طبقہ کہتے ہیں، ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ اب وصال سرکار رسالت کے بعد ایک شخص مسلمان ہوتا ہے جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی، لیکن اس کو اسلام کون سا ملا؟ کوئی نیا اسلام نہیں ملا، وہی اسلام ملا جو عہد رسالت میں تھا، کوئی اس کو تبدیل تو نہیں کیا صحابہ نے، وہی اسلام اس کو ملا۔ لیکن اس اسلام کی قبولیت کا معیار،
اس اسلام کی فیض رسانی کی سطح اور اس اسلام کی افادیت، اس اسلام کی اثر پذیری، اور وہی کلام الہی جو کچھ عرصے پہلے کے مسلمانوں نے اس سے فیض حاصل کیا تھا، اب اس عہد کے لوگ بھی اس سے اسی قرآن سے فیض حاصل کر رہے ہیں، لیکن اثر پذیری کا معیار گر گیا۔ اب عام مسلمان عموماً یہ کہتے ہیں، یعنی اکثریت یہ کہتی ہے، جو کہتے ہیں ہم ان کی بات کریں، نہیں کہتے اس کی بات نہیں کریں، کہ اگر ایک جماعت ان لوگوں کی کہ جو صحابہ کے بعد عالم اسلام میں آئے، جنہیں ہم تابعین کہتے ہیں، انہوں نے صحابہ سے سیکھا، ان کا اتباع کیا، ان کی کوئی ایک جماعت کسی عقلی، علمی، عرفانی، اعتقادی یا قرآن اور تبلیغات پیغمبر اسلام سے متعلق کوئی بات قبول کرے، بے شک اس میں پوری جماعت متفق ہو جائے، لیکن اگر ایک صحابی اس کو رد کر دے تو کیا ہوتا ہے کہ صحابی کی بات، صحابی کا قول، صحابی کا فعل، صحابی کی رائے، بلکہ صحابی کا اجتہاد سب غالب آ جائے گا تابعین کے اوپر۔ اس سے ہم کیا نتیجہ نکالیں کہ اسلام وہی تابعی نے بھی لیا، وہی اسلام صحابی نے بھی لیا، لیکن صحابی نے جس معیار پر اسلام کو قبول کیا، تابعی اس معیار پر نہیں قبول کر سکا۔ صحابی نے جس طرح قرآن کو سینے میں اتارا، تابعی ویسے نہیں اتار سکا۔ صحابی میں جو قرآن فہمی تھی وہ تابعی میں نہیں آ سکی۔ صحابی پر جو دین کی اثر انگیزی تھی وہ تابعی پر نہیں آ سکی۔ یعنی یہی سمجھا جاتا ہے۔ اب صحیح یا غلط ہے اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، ہم ایک سامنے کی بات پیش کر۔ اچھا، اب آپ اور آگے بڑھ جائیں۔ تابعی کے بعد، تابعین کے بعد جو زمانہ آیا وہ تبع تابعین کا آیا۔ ہر مسلمان یا کم از کم اکثریت مسلمانوں کی یا بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ صاحب تبع تابعی ہمارے لیے بڑا متبرک ہے، بڑا عظیم ہے، بڑی قدر و منزلت کا حامل ہے، لیکن اگر تبع تابعین کی کوئی جماعت کسی رائے کو قائم کرے، خواہ وہ تفسیر قرآن ہو، خواہ وہ کوئی اور دینی امر ہو، لیکن اگر ایک تابعی اس سے اتفاق نہ کرے تو کس کی طرف چلے جائیں گے؟ تابعی کی طرف چلے جائیں گے، تبع تابعی کو رد کر دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کیا تبع تابعی کے پاس جو اسلام ہے وہ اعلیٰ نہیں ہے؟ کیا تبع تابعی کے پاس جو قرآن ہے وہ اعلیٰ نہیں ہے؟ کیا تبع تابعی کے پاس جو پیغام ہے وہ اعلیٰ نہیں ہے؟ کیا تبع تابعی کے پاس جو اسوہ رسول پہنچا ہے وہ نہیں ہے جو تابعی کے پاس پہنچا؟ ہمیں نہیں معلوم، لیکن تاثر یہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ اور آگے بڑھیں۔ قرون اولیٰ کے مسلمان، جب قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کی مدح سرائی کرتے ہیں، ان کے ایمان کی، ان کے جذبے کی، ان کی خدمات کی، تو ہم اشعش کر اٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہاں وہ مسلمان اور کہاں بعد کی صدیوں میں پیدا ہونے والے مسلمان۔ تو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو جو کمال قبولیت دین اسلام میں، قبولیت تعلیمات قرآن میں حاصل ہے، وہ اس کے بعد والوں کو حاصل نہیں ہو سکا۔ اب صدیاں گزرتی جا رہی ہیں، عہد بدلتے جا رہے ہیں،
آج ہمارے دانشور یہی افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم ویسے ہوتے جیسے ہمارے اسلاف تھے. کس طرح وہ یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں دیتے تھے، کس طرح وہ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑاتے تھے، کس طرح ایک ہی صف میں محمود و ایاز کھڑے ہو جاتے تھے، کس طرح انہوں نے دین کی تبلیغات میں، نشر و اشاعت میں کام کیا. لیکن کہاں وہ، کہاں ہم. اب ہمیں اس پر کوئی بحث نہیں کرنا ہے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اس فکر کے حامل ہیں تو اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ان صدیوں نے، اس زمانے نے، اس عرصے نے اسی دین کی قبولیت میں، اسی قرآن کی افادیت میں، اسی قرآن کی اثر انگیزی میں وہ معیار کیوں باقی نہیں رکھا جو پہلے تھا؟ جب کہ پیغام کس کا ہے؟ خاتم الانبیاء کا ہے، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. تو اب اثر پذیری، قبولیت کا معیار اگر اس طرح گر رہا ہے اور ایک سفر ہے جو زمانے کے ساتھ نقطۂ صفر کی طرف، یعنی 0 پوائنٹ کی طرف جا رہا ہے، تو فوراً ہمیں یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ یا اللہ، جو کچھ ہم پہلوں تک پہنچا تھا وہ ہم تک نہیں پہنچا، اور جو ہم تک پہنچا ہے وہ غنیمت ہے. اب جو ہمارے بعد آئیں گے، یعنی اللہ نسلیں تو پیدا کیے چلا جا رہا ہے اور پیغام کی اثر پذیری کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے. کیا ایسا ہے؟ تو یہاں پر ہمیں ٹھہر کے بہت ٹھنڈے دل سے غور کرنا پڑتا ہے کہ نسل انسانی تو آگے بڑھ رہی ہے، نبوت ختم ہو چکی، رسالت ختم ہو چکی، دین کامل ہو چکا. اثر پذیری، معیار قبولیت، اس پر زوال کیوں آ رہا ہے؟ اور اب اگلی نسلیں، اگلی صدیوں میں جو پیدا ہوں گی، اگر ہم اسی طریقے سے موازنہ کرتے چلیں کہ ابتدائی عہد کے مسلمان ایسے تھے، اس کے بعد ایسے ہو گئے، اس کے بعد ایسے رہ گئے، اس کے بعد ایسے ہو گئے، اس کے بعد ہمارے جیسے ہو گئے، اب ہمارے بعد جو آئیں گے تو ظاہر ہے ہمارے جیسے بھی نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد جو آئیں گے. تو یہ انسان کے ذہن میں ایک ایسا خلفشار پیدا کر دے گا کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ تو زمانہ آہستہ آہستہ پھر ایک نبوت کا متقاضی نہ ہو جائے. یہ کیا بات، جب کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت ختم ہو چکی، اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. تو دیکھیے، یہ ہم نے ایک فکر آپ کے سامنے رکھ دی. آپ سوچیں، غور کریں، ٹھنڈے دل سے غور کریں. کوئی اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں غور کر کے، فکر کر کے اور تدبر کر کے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو یہ برا نہیں ہے، یہ اچھا ہے. ہم نہیں کہتے کہ آپ اپنا عقیدہ بدل دیں، ہم نہیں کہتے کہ یہ عقیدہ غلط ہے، نہ ہم اس کو غلط کہہ رہے ہیں، نہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں. ہم ایک چیز آپ کے سامنے بطور دعوت فکر پیش کر رہے ہیں. ممکن ہے اس میں کوئی ایسا جھول ہو، کوئی کمی ہو، آپ اس کو پوری کر لیں، شوق سے پورا کریں. اب اس سے آگے بڑھیں. وہ کیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جب یہ دعویٰ کیا کہ انا علینا للہدیٰ، بے شک ہدایت ہماری ذمہ داری، تو یہ دعویٰ کیسا ہے؟ قولی ہے. کیا اس کی کوئی عملی تطبیق کی پروردگار عالم نے یا نہیں کی؟ انا علینا للہدیٰ، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے. کہاں تک؟ جہاں تک نسلیں پیدا کریں، جہاں تک ذی عقول پیدا کریں، سب کی ہدایت ہمارا فریضہ ہے، ہم کریں گے. اور جب اللہ نے یہ دعوی قولی کیا
تو عملی تطبیق کے لیے کیا کیا؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ پروردگار عالم نے رسولوں کو بھیجتا رہا، ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، ان کے ساتھ میزان بھی بھیجا، ان کے ساتھ معجزات بھی بھیجے، اور ہدف یہ بنایا کہ لوگ عدالت پر قائم ہو جائیں۔ انا علینا للہدیٰ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جب ہم نے عملاً قولاً ایک ذمہ داری کا اعلان کیا ہے تو عملی تطبیق ہماری طرف سے ہوگی۔ ہم بھیجیں گے رسول، ہم نبی بھیجیں گے، ہم کتابیں بھیجیں گے، ہم معجزات بھیجیں گے، ہم میزان بھیجیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہو گئی۔ ہم نے دعویٰ کیا ہدایت کا۔ تو جب پروردگار عالم نے دعوی ہدایت کیا تو اس کی عملی تطبیق کیا ہوئی؟ عملی تطبیق یہ ہوئی کہ رسول بھیجے، نبی بھیجے، کتابیں بھیجیں، شریعتیں بھیجیں۔ خالی دعویٰ کر کے نہیں بیٹھ گیا، دعویٰ کر کے خاموش نہیں ہو گیا، قولی دعوے پر بات ختم نہیں ہو گئی، عملی تطبیق اللہ نے کی، یعنی من جانب اللہ عملی تطبیق کے طور پر انبیاء و مرسلین آئے، کتابیں آئیں، شریعتیں آئیں۔ تو یہ نتیجہ تو ہم نے نکال لیا کہ پروردگار عالم جب کوئی قولی دعویٰ کرتا ہے، کسی قول کو پیش کرتا ہے، تو وہ کھوکھلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ عملی تطبیق من جانب اللہ ہوتی ہے۔ یعنی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ نبی بنانا شروع کر دے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کتابیں اختراع کرنا، وہ سب اللہ کا کام ہے۔ کسی کو اختیار نہیں کہ شریعت بنانا شروع کر دے، نہیں، اللہ، من جانب اللہ، من جانب اللہ۔ تو اللہ کی طرف سے پوری عملی تطبیق کار ہدایت کی انجام پائی، اور ہر ہدایت کرنے والے کو، ہر ہادی کو اللہ نے امر ہدایت میں اپنا نائب قرار دیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو خلیفہ اس لیے نہیں کہ اللہ خود کہیں جا رہا ہے، خلیفہ اس لیے کہ ہدایت کا امر اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ جس کے سپرد کر دے، جس کے ذریعے اس ذمہ داری کو پورا کرے، وہ امر ہدایت میں اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، زمین پر اللہ کی حجت ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک طرف قول، ایک طرف عملی تطبیق آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم ایک آیت اور آپ کے سامنے، اللہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہدایت ہمارے ذمہ ہے، تو عملی تطبیق کے طور پر قیام نبوت کا انتظام کیا۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس قرآن کے محافظ ہیں۔ کوئی حرج نہیں، یہ ترجمہ آپ کریں قرآن میں، کیونکہ کل دین موجود ہے، قرآن میں وہ سب کچھ موجود ہے جو پروردگار عالم منزل تنزیل پر اپنے بندوں کے لیے بھیجنا چاہتا تھا۔ تو قرآن میں دین بھی ہے، قرآن میں ایمان بھی ہے، قرآن میں احکام بھی ہیں، قرآن میں اوامر بھی ہیں، قرآن میں نواہی بھی ہیں، قرآن میں کامل دین موجود ہے۔ تو جب قرآن میں کامل دین موجود ہے تو قرآن کا تحفظ گویا دین کا تحفظ ہے۔ کس دین کا تحفظ ہے؟ جسے اللہ نے نازل کیا، اور پیغمبر اسلام کے لیے بھی لفظ ذکر استعمال کیا، قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، کہ بے شک ہماری طرف سے تمہارے لیے نازل ہوا ذکر جو کہ رسول ہے، اور تم پر اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے۔ تو ذکر کا تحفظ، ذکر ہم نے نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کا تحفظ کریں گے۔ یعنی اس پیغام رسالت کو، اس فیض رسالت کو، اس فیض نبوت کو، اس تعلیم کتاب و حکمت کو تا قیامت، جب تک کہ زمانہ انسانی نسلیں پیدا کر رہا ہے، جب تک اس کو باقی رہنا ہے۔ تو اب ہمیں یہاں پر یہ غور کرنا پڑے گا کہ وہ پروردگار
جو انا علینا للہدا کہنے کے بعد اس کی عملی تطبیق اپنی طرف سے انبیاء و مرسلین منتخب کر کے کرے، وہی خدا جب اس پیغام کو جو خاتم الانبیاء کے ذریعے آیا ہے قائم رکھنے کی ذمہ داری اپنے اوپر عائد کر رہا ہے، تو اس کی عملی تطبیق کیا ہے؟ جب نبوت اور رسالت تو ختم ہو چکی، اب عملی تطبیق کوئی ایسی ہونا چاہیے کہ جو نبوت اور رسالت کے علاوہ ہو۔ تو آج ہم اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی ہماری جو نشست ہوگی وہ ہم یہیں سے شروع کریں گے۔